اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے، عربی گرامر اور تطبیق القرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، ان کا سمجھنا آسان فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھے نوٹس بھی بنا رہے ہیں، اور آپ کے جو استاد ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا آپ کے لیے کوئز بناتے ہیں، میں دیکھ چکی ہوں، اور بڑی محنت سے آپ لوگوں کو سب چیزیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بہترین جزائے خیر دے، آپ سب کی کوششیں قبول کرے، آمین اللہم آمین۔ اور یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیجئے، وہ بھی آپ کے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہم سب کے لیے۔ اچھا جی، ہمارا لیسن نمبر ہے 24 اور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے فعل کی اقسام حروف علت کے اعتبار سے۔ شروع کی 3 اقسام پر تو ہماری بات ہو چکی ہے، چلیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فعل معطل۔ معطل کمزور اور بیمار کو کہا جاتا ہے، اور یہی کمزوری اور بیماری ہوتی ہے کہ اس کے روٹ ورڈ میں علت پائی جاتی ہے۔ علت بھی علیل سے ہے، وہ بھی بیماری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حروف علت کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم ہے فعل صحیح۔ یہ صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا۔ پھر ہم نے فعل معطل کی 4 اقسام پر بات کی تھی۔ 4 اقسام میں پہلی قسم ہے مثال، دوسری قسم ہے اجوف، تیسری ناقص، اور چوتھی لفیف۔ یعنی فعل معطل کی 4 اقسام ہیں۔ حروف علت کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ معطل ہے، اس میں حرف علت تو ہوگا 1 یا زیادہ۔ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ فعل معطل کی ان 4 اقسام میں سے جو پہلی 3 اقسام ہیں ان میں صرف ایک حرف علت پایا جاتا ہے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ فعل معطل کی پہلی قسم ہے مثال۔ مثال وہ فعل ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ کے فا کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے۔ فا کلمہ پہلے والا ہے، ٹھیک ہے، فا عین لام، فعل ماضی فعل، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کی وجدہ
یسرا وعدہ، دیکھیں وا فا کلمہ ہے نا پہلا والا، یہاں پہ یسرا میں بھی یا فا کلمہ ہے۔ پھر ہم نے مثال کی 2 اقسام پر بات کی تھی۔ مثال کی پہلی قسم ہے مثال واوی، جو کہ واو سے بنا ہے، واو کی وجہ سے ہے، اور دوسرا مثال یائی جو یا کی وجہ سے ہے۔ یعنی مثال واوی میں فا کلمہ واو ہوتا ہے، جبکہ مثال یائی میں فا کلمہ یا ہوتا ہے۔ فعل معطل کی دوسری قسم ہے اجوف۔ اجوف وہ فعل ہے جس کے آئین کلمہ میں حرف علت ہو، یعنی درمیان والے روٹ ورڈ میں۔ مثلا قال، سارا، نالا، دیکھیں نا قال الف آئین کلمہ ہے نا درمیان میں، اسی طرح سارا میں بھی اور نالا میں بھی۔ اجوف کی 2 اقسام ہوتی ہیں، نمبر 1 اجوف واوی اور نمبر 2 اجوف یائی۔ اجوف واوی میں آئین کلمہ واو ہوتا ہے، جبکہ اجوف یائی میں آئین کلمہ یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیسرا جو کلمہ ہے نا۔ فعل معطل کی تیسری قسم ہے ناقص۔ آج ہم فعل معطل کی تیسری قسم ناقص اور چوتھی قسم لفیف پر تفصیلاً بات کریں گے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا ناقص، آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تطبیق میں اس پر کافی وضاحت کے ساتھ کافی کچھ میں نے بتایا تھا، ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیں جی پہلے اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں فعل ناقص کی۔ الناقص ہوا ما کانت لامہ حرف علت۔ ناقص وہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ کے لام کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے۔ لام کلمہ تیسرا والا ہے، فا عین لام۔ مثلا دعا، خشیہ، سروا، خلا، ٹھیک ہے جی۔ دعا یہ الف تیسرا ہے نا، پھر خشیہ میں یا لام کلمہ ہے، اور سروا میں واو لام کلمہ ہے، اسی طرح خلا میں۔ ناقص کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 ناقص واوی اور نمبر 2 ناقص یائی۔ سب سے پہلے ناقص واوی پر بات کر لیتے ہیں۔ اگر فعل ناقص میں لام کلمہ میں حرف علت ہوگا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اگر لام کلمہ میں حرف علت واو ہو تو پھر وہ ناقص واوی کہلاتا ہے۔ ناقص واوی کیا ہے؟ اگر لام کلمہ میں حرف علت واو ہو۔ مثلا دعوت، یہ فعلت کے وزن پر ہے، ناقص یائی۔ اگر لام کلمہ میں حرف علت یا ہو تو یہ ناقص یا ناقص یائی کہلاتا ہے۔ مثلا رمیت، یہ فعلت کے وزن پر ہے۔ مجھے امید ہے جب میں کہتی ہوں کہ یہ فلاں کے وزن پر ہے تو آپ لوگوں کو گردانیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے حفظ ہوں گی۔ فعل ماضی کی گردان چلے میں ایک دفعہ دہرا لیتی ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کسی کو بھول گئی ہیں تو وہ بھی اپنی پکی کر کے اپنے جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کو سنا دیں۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو یہ دیکھیں فعلتو کیا ہے؟ مذکر مؤنث متکلم ہے، یہ فعل ماضی کی گردان ہے، فعل مضارع کی بھی آپ نے سنانی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں ناقص واوی اور ناقص یائی کن ابواب میں
استعمال ہوتے ہیں، کن ابواب میں آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ناقص واوی کو۔ ناقص واوی ان ابواب میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، نصرہ ینصرو، مثلاً دعوا یدعو۔ دیکھیں دعوا نصرہ کے وزن پر ہے اور یدعو ینصرو کے وزن پر ہے، بلانے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 باب ہے سمیع یسمعو، مثلاً رضیوا، ٹھیک ہے، سمیع کے وزن پر ہے نا، رضیوا، اور یرضو، یسمعو یرضو۔ نمبر 3 کرما یکرمو، مثلاً رخوا اور یرخو، یکرمو یرخو، ایک ہی وزن ہے نا، نرم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھا ہے باب فتح یفتح، اس کی مثال ہے محآ، میم زبر ما، ہا زبر ہا اور الف زبر آ، فتح کے وزن پہ، اور یفتح کے وزن پر ہے یمحو، ٹھیک ہے، یا زبر میم یم، ہا زبر ہا، واو پیش وو۔ ناقص یائی جو ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بواب یہ ہیں جن میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 ضرب یضرب، مثلاً ہدی یہدی، رمی یرمی، تیر اندازی کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا باب ہے فتح یفتح، مثلاً سعی یسعی، کوشش کرنا۔ تیسرا باب ہے نمبر 3 سمع یسمع، مثلاً خشی یخشع، اسی طرح نسی ینسع۔ دیکھیں خاشی یا ہے نا، خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا، خاشیہ سمیہ کے وزن پر ہے، اور پھر یسمع کے وزن پر ہوگا یخشع، یا پیش یو، یخشع یو۔ اسی طرح سمیہ کے وزن پر ہے ناسیہ، اور یسمع کے وزن پر ہے یا زبر نون ین، ادھر یا زبر سین یس تھا نا، اور ینسا یو، یا پہ یو، ناسیہ ینسا یو۔ آئیے اب ناقص کے قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے اگر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناقص واوی میں اسے الف کی صورت میں لکھتے ہیں، یعنی جیسے علی با تا کا الف ہوتا ہے ویسے لکھتے ہیں، اور ناقص یائی میں اسے الف مکسورہ جیسے بشرا میں ہوتا ہے نا، یا کھڑی زبر کے ساتھ، اس کی صورت میں لکھتے ہیں۔ مثلاً دعوا سے دعا، ہدایا سے ہدا، اب یہاں دیکھیں کھڑا زبر ہے اور یا ہے ساتھ میں، چھوٹی یا، یعنی الف مکسورہ ہے۔ الف مکسورہ کے بعد اگر کوئی ضمیر مفعول کے طور پر آ جائے تو اس الف مکسورہ کو بھی الف کی صورت ہی میں لکھتے ہیں۔ مثلاً عصا، اور اس کے بعد ہو کی ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے، اور یہ مفعول کی ضمیر ہے، تو کیا بن جائے گا عصاہو، اس کا عصا، اس کی لاٹھی۔ قاعدہ نمبر 2 اگر ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے ہو جائیں تو ناقص کا حرف علت گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ما قبل حرف پر زبر ہو، یعنی حرف علت سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ برقرار رہتا ہے، ورنہ اگر زبر نہ ہو، فتحہ نہ ہو تو صیغے کے حرف علت کی مناسبت سے حرکت لگائی جاتی ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آپ تطبیق کی ویڈیوز دیکھیے گا یوٹیوب پر سورۃ الفاتحہ کی، اس میں بہت اچھی وضاحت ہوئی ہے۔ چلیں جی اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً دعوو سے دعو بنے گا۔ اب دیکھیں دال زبر دا، عین زبر آ، واو کے پر پیش ہے، پھر دوسری واو کے پر جزم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سمجھیں گے
کہ اس میں کون سا ناقص کا حرف علت ہے اور کون سا صیغے کا حرف علت ہے، ٹھیک ہے، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کس کو ہم نے گرانا ہے۔ تو یہ سارا میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کیسے یہ دعوو سے دعو بنے گا۔ اسی طرح سے نسیو، اس سے بن جائے گا نسو۔ تو یہ قاعدہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے، قاعدہ نمبر 2، اس کو اب ہم سمجھتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ناقص کا حرف علت کون سا ہے اور صیغے کا حرف علت کون سا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 1، دعوو کا روٹ ورڈ دال عین واو ہے۔ دوسری ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ناقص واوی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا باب ہے نصر ینصرو۔ اب دیکھیں جب ہم گردان دیکھیں گے تو نصر ینصرو کی گردان ہے فعل یفعلو۔ دیکھیں نصر فعل کے وزن پر ہے، ینصرو یفعلو کے وزن پر ہے۔ فعل یفعلو کی گردان ابھی ہم دیکھتے ہیں، دال عین واو سے یہ بن جائے گا فعل یفعلو کے وزن پر دعو یدعو۔ دعو واحد مذکر غائب ہے، ابھی بات ہوئی نا، فعل فعل ماضی کی گردان ہے نا، یعنی فعل کے وزن پر ہے نا۔ اب اس کا تثنیہ کیا ہوتا ہے فعل ماضی کی گردان میں، ابھی بات بھی ہوئی تھی نا، وہ ہے فعلا، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ کیا ہے فعلو، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے نا۔ تو یہاں دعوو جو ہے وہ فعلو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، دعوو فعلو، یہ چیز کلیئر ہوگی۔ لہٰذا دعوو کا پہلا واو جس پر ضمہ ہے وہ ناقص کا حرف علت ہے، جس پر پیش ہے نا، دال زبر دا عین زبر آ اور واو پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیش ہے ضمہ ہے، یہ کس کا ہے، یہ ناقص کا حرف علت ہے، جبکہ دوسرا ساکن واو صیغے کا حرف علت ہے۔ لہٰذا قاعدے کے مطابق ہم نے کیا کہا تھا کہ جب ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے بعد آئیں، تو ناقص کا حرف علت گر جاتا ہے۔ لہٰذا قاعدے کے مطابق ما قبل حرف عین پر فتح ہے، اس لیے برقرار رہے گا اور یہ بن جائے گا دعو، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح دعوو سے دعو بنا، بالکل اسی طرح نسیو سے نسو بنے گا، کیونکہ روٹ ورڈ کیا ہے نسیو کا، نون سین یا ناقص یائی ہے، باب ہے سمع یسمعو، اور سمع کا واحد مذکر غائب ہے نا، فاعلہ کے وزن پر ہے، یہ سمع فاعلہ کے وزن پر ہے، تو جواب مذکر غائب کا صیغہ ہوگا فاعلو۔ لہٰذا اس وزن پر یہ جو روٹ ورڈ ہے نون سین یا، اس سے جمع مذکر غائب کیا بن جائے گا نسیو، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا، جو کہ فاعلو کے وزن پر ہے نا۔ یہاں یا ناقص کا حرف علت ہے اور واو صیغے کا حرف علت ہے۔ قاعدے کے مطابق جب ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت کٹھے ہو جائیں تو ناقص کا حرف علت یعنی یا جو ہے وہ پھر گر جائے گا، لہٰذا یہ بن جائے گا نصیو، اور آگے الف بھی ہوگا، ٹھیک ہے، زبر نہیں ہے اس لیے الف پیشک نہ لگائیں، بن جائے گا۔ اب یہاں ما قبل یعنی سین پر فتحہ نہیں ہے، لہٰذا صیغہ جو ہے اس کے حرف علت واو کی مناسبت سے سین پر ضمہ لگایا جائے گا اور یہ نسو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مناسبت سے لگانا ہے، تو مناسبت کا یہی مطلب ہے کہ اگر واو ساکن ہے تو اس سے پہلے ضرور پیش آئے گی،
ضمہ آئے گا تاکہ وہ واو مدہ بن جائے. ٹھیک ہے، امید ہے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناسیو سے پہلے بنا نصیب اور پھر نسو بن گیا. ٹھیک ہے جی، ناقص کے 2 قواعد ہم نے دیکھ لیے. اب ہم قاعدہ نمبر 3 دیکھتے ہیں. اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ ہو اور ما بعد ساکن ہو تو حرف علت گر جاتا ہے. مثلاً دعوت، یہاں پر کیا ہے؟ حرف علت جو ہے وہ متحرک ہے، حرف علت واو ہے نا، اس پر فتحہ ہے نا، اور ما قبل کیا ہے؟ آئین، اس پر بھی فتحہ ہے، اور ما قبل متحرک ہے لیکن ما بعد ساکن ہے. یہاں دیکھ لیں، ما بعد ساکن ہے، واو زبر وا کے بعد تا پر جزم ہے، وہ ساکن ہے، تو حرف علت گر جائے گا. تو یہ دعوت سے بن جائے گا دعت، کیونکہ حرف علت واو گر گیا. اسی طرح ہدایت سے بن جائے گا ہدایت. ٹھیک ہے، اس سے بن جائے گا حدت. گردان کو یاد رکھیے گا، یہ دعوت جو ہے نا یہ فعلت کے وزن پر ہے، یعنی واحد مونث غائب ہے. ناقص کا قاعدہ نمبر 4 سمجھنے سے پہلے قاعدہ نمبر 3 پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہاں ہم نے دعوت سے دعت بنایا تھا نا، ٹھیک ہے، اور ہدایت سے حدت بنایا تھا. اب دعت کو ہم تثنیہ بنائیں گے اور حدت کو بھی تثنیہ بنائیں گے قاعدہ نمبر 4 کے مطابق، کیونکہ قاعدہ نمبر 4 میں ہے کہ فعل بازی میں 5واں صیغہ یعنی تثنیہ مونث غائب کا صیغہ چوتھے صیغے یعنی واحد مونث غائب کے صیغے سے بنتا ہے. جیسے کہ فعلت سے فعلتا بنے گا، تثنیہ بنے گا نا، یعنی 5واں صیغہ چوتھے صیغے سے بنے گا. فعلت سے فعلتا بنے گا. تو یہاں ہم نے فعلت کے وزن پر تیسرے قاعدے کو اپلائی کیا تھا اور وہ بن گیا تھا دعت. تو اب دعت کو جب ہم نے آخر میں تا لگائیں گے تو وہ بن جائے گا دعتا، تثنیہ بن جائے گا. اور اسی طرح حدت سے حدتا بن جائے گا. فعل بازی کی گردان کو اچھا سا حفظ کر لیجئے، اس کے بعد یہ سب بنانا بہت آسان ہوتا ہے. اگر سمجھ نہ آئی ہو تو دہرا دیتی ہوں. قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ فعل بازی میں 5واں صیغہ جو ہے وہ چوتھے صیغے سے بنتا ہے، اور 5واں صیغہ کون سا ہے؟ وہ تثنیہ مونث غائب کا ہے، اور چوتھا صیغہ جو ہے وہ ہے واحد مونث غائب کا. اور جو ہم نے بنایا ہے دعتا اور حدتا تو یہ تثنیہ مونث غائب کے صیغے ہیں ان دونوں میں، یعنی فعلت سے فعلتا کے وزن پر ہم نے بنایا ہے. قاعدہ نمبر 5، مضموم واو سے پہلے پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتا ہے. مثلاً یدعو سے یدعو بن جائے گا، یعنی مضموم جو واو ہے اس سے پہلے آئین پر پیش ہے، لہٰذا واو ساکن ہو گیا، تو یہ یدعو سے یدعو بن گیا. اسی طرح مضموم یا سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، جیسے یہدیو. یہاں پہ یا جو ہے مضموم ہے نا، پیش کے ساتھ ہے، تو یہ ساکن ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا یہدی. یعنی مضموم یا سے پہلے دال پر کسرہ ہے، لہٰذا یا ساکن ہو گئی ہے. قاعدہ نمبر 6، کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو سے ما قبل کسرہ ہو تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں. جیسے رودیوا، رودیوا میں کیا ہے؟ لفظ کے آخر میں واو آ رہی ہے نا، واو سے پہلے دود ہے، ما قبل دود ہے نا، اس پر کسرہ ہے،
لہٰذا یہ واو یا میں بدل جائے گی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ رودیہ، رودی وا سے رودیہ بن جائے گا، یعنی یہاں واو سے پہلے داد پر کسرہ ہے اس لیے۔ قاعدہ نمبر 7 ہے ناقص کا، واو کسی لفظ میں 3 حروف یا اس کے بھی بعد واقع ہو اور اس کے ما قبل ضمہ نہ ہو تو بھی واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی واو جو ہے وہ تیسرا حرف ہو لفظ میں یا چوتھا ہو، اس کے بھی بعد آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے واو سے پہلے والا اس پر ضمہ نہ ہو، پیش نہ ہو، تو بھی واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے یر دا وو سے یر دا یو بن جائے گا اور پھر یر دا بن جائے گا۔ یہاں یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یردا وو سے یردا یو کیسے بنا، ٹھیک ہے نا، ابھی تو بات ہوئی نا کہ واو جو ہے اس سے پہلے ضمہ نہیں ہے، اس سے پہلے ما قبل پہ یعنی اس سے پہلے والے حرف پر پیش نہیں ہے، اور وہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، واو کو یا میں بدلتے ہیں، لہٰذا یردا وو سے یردا یو بن گیا۔ اب آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو پہلے بات ہو چکی ہے کہ یردا یو سے یردا کیسے بن گیا۔ دیکھیں یردا یو پر قاعدہ نمبر 1 اپلائی کیا گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا قاعدہ نمبر 1 کے مطابق ناقص یائی میں اگر حرف علت متحرک ہو، جیسا کہ یہاں یردا یو میں یا جو ہے اس پر ضمہ ہے، متحرک ہے نا، اور ما قبل فتح ہو تو حرف علت الف مکسورہ میں بدل جاتا ہے، اور یہاں اس سے پہلے داد پر فتحہ ہے، لہٰذا حرف علت جب الف مکسورہ میں بدلے گا تو یردا یو سے یردا بن جائے گا۔ قاعدہ نمبر 6 اور قاعدہ نمبر 7 زیادہ تر ماضی مجہول اور مضارع مجہول پر استعمال ہوتا ہے۔ فعل معطل کی 4 اقسام میں سے جو پہلی 3 اقسام ہے، مثال، اجوف اور ناقص، ان پر ہماری تفصیلاً بات ہو گئی ہے، اور یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ ان تینوں کے روٹ ورڈ میں صرف ایک حرف علت ہوتا ہے۔ فعل معطل کی چوتھی قسم لفیف ہے، جس کے روٹ ورڈ میں 2 حروف علت پائے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے اب تو یاد ہو گیا ہوگا، حفظ ہو گیا ہوگا کہ فعل معطل کی 4 اقسام ہے، نمبر 1 مثال، نمبر 2 اجوف، نمبر 3 ناقص اور نمبر 4 لفیف۔ فعل معطل کی چوتھی قسم ہے لفیف۔ لفیف کی ڈیفینیشن تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ لفیف ہوا ما کان فیہ حرفان اصلیان من حروف العلت۔ لفیف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، یعنی 2 جو حروف ہیں وہ علت والے ہوں اس کے روٹ ورڈ میں، مثلا قویہ، یہاں دیکھیں واو اور یا دونوں حروف علت ہیں، پھر ولیہ، یہاں پہ وا اور آخری جو یا ہے دونوں حروف علت ہیں، یہ فاعلہ کے وزن پر ہیں، قویہ ولیہ فاعلہ کے وزن پر ہے نا۔ لفیف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 لفیف مقرون اور نمبر 2 لفیف مفروق۔ نمبر 1 لفیف مقرون۔ لفیف مقرون میں دونوں حروف علت ساتھ ساتھ یعنی متصل ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یک کے بعد دیگرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، مثلا قویہ وا اور یا ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں نا، پھر حییہ دونوں یا ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں اور دونوں حروف علت ہیں، یہ فاعلہ کے وزن پر ہیں۔ نمبر 2 لفیف مفروق، فرق سے ہے، فاصلے سے آتے ہیں، یعنی لفیف مفروق میں دونوں حروف علت ساتھ ساتھ نہیں آتے، یعنی منفصل ہوتے ہیں،
دونوں حروف علت کے درمیان کوئی اور حرف آ جاتا ہے. مثلاً ولیہ، واو حرف علت ہے، یا بھی حرف علت ہے، ان کے دونوں کے درمیان میں لام آ گیا ہے نا، وہ حرف علت نہیں ہے. اسی طرح وقیہ، واو اور یا دونوں حروف علت ہیں اور بیچ میں قاف حروف علت میں سے نہیں ہے. لفیف مقرون ثلاثی مجرد کے 2 ابواب میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 ضرب یضرب، نمبر 2 سمع یسمع. لفیف مفروق ثلاثی مجرد کے 3 ابواب میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 ضرب یضرب، نمبر 2 سمع یسمع، نمبر 3 حسب یحسب. آئیے اب قواعد دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 صرف ناقص کے قواعد لفیف مقرون پر اپلائی ہوتے ہیں. یعنی لفیف مقرون کے بارے میں کیا ہے؟ صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں. پھر ہے لفیف مفروق، وصال اور ناقص ان دونوں کے قواعد لفیف مفروق پر اپلائی ہوتے ہیں. نمبر 2 اگر لفیف مفروق کے فا کلمہ میں یعنی پہلے کلمہ میں واو ہو تو اس کا حال وعدہ یعیدو جیسا ہوتا ہے. دیکھیں وعدہ فعل ماضی ہے نا، اور فعل مضارع میں واو گر گیا ہے. اگر وعدہ ظاہرہ جیسے بات ہوئی فعل ماضی ہے تو مضارع کیا ہوگا؟ فعل یفعلو، یفعلو کے وزن پر ہوگا یوعدو، یوعدو ہوگا نا. واو گر جائے گا تو پھر یہ یعیدو بن جائے گا. نمبر 3 تیسرا قاعدہ ہے لفیف کا، بعض اوقات لفیف مقرون جو ہے وہ مضاف بھی ہوتا ہے. مضاف آپ کو یاد ہوگا، آگے ہم وضاحت سے بھی پڑھیں گے. مضاف ان اسماء اور افعال کو کہا جاتا ہے جن کے روٹ ورڈ میں ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے. مثلاً روٹ ورڈ ہے ہا یا، ایک اور روٹ ورڈ ہے آئین یا. ایسی صورت میں مثلین اسے کہتے ہیں جو دونوں ایک جیسے ہوں، ان کا ادغام کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہیں. آئیے ان کو ابواب کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یعنی لفیف مقرون کی مثالیں ہم ابواب کے ذریعے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے روٹ ورڈ ہمارے پاس ہا یا، اس کا باب ہے سین یعنی سمع یسمع، معنی ہوتے ہیں زندہ ہونا. تو یہ کیا بنے گا؟ سمع یسمع کے وزن پر بنے گا حیا اور یحیا. یہاں فعل ماضی میں بھی 2 یا اکٹھے ہو گئے ہیں حیا، ٹھیک ہے، اور مضارع میں بھی یحیا کھڑا زبر ہے نا، 2 یا اکٹھے ہو گئے ہیں. تو جب ہم ادغام کریں گے دونوں طرف سے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ حیا یہ فعل ماضی ہے اور یحیو یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، ادغام کر دیا ہم نے، 2 یا کو اکٹھا کر کے تشدید ڈال دی. اگلا ہمارا روٹ ورڈ ہے آئین یا، روٹ ورڈ ہے آئین یا اور باب کا نام ہے سین یعنی سمع یسمع. تو اس وزن پر یہ بن جائے گا آئیہ، یہ فعل ماضی ہے، اور مضارع بن جائے گا یا زبر عین یا اور یا کھڑا زبر یا، 2 یا یہاں بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی صحیح ہے، یا ہم اس کو ایسے بھی پڑھیں گے ادغام کر کے. پہلا ہوگا آئین کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر تشدید لگا دیں گے، دونوں یا کو جوڑ دیں گے نا، آئیہ، یا اس کا مضارع بن جائے گا یا ایو. ٹھیک ہے، تھک جانا اس کے معنی ہوتے ہیں. ہمارا اگلا روٹ ورڈ ہے میم واو تا، اور باب کی علامت ہے نون یعنی نصر ینصر. لہٰذا روٹ ورڈ ہو میم واو تا اور باب ہو نصر ینصر تو یہ بن جاتا ہے، اس کا فعل ماضی بنے گا نصر کے وزن پہ ماوتا، اور
ینصرو کے وزن پر اس کا فعل مضارع بنے گا یموتو، لیکن یموتو نہیں استعمال ہوتا۔ ابھی ہم ایک قرآن کی آیت بھی دیکھیں گے، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 13، وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا اس کو ہم یموتو کہیں گے۔ یہاں پر بھی قاعدہ استعمال ہوگا، آپ کو آتا ہے وہ، یعنی متحرک ہے حرف علت اور اس سے پہلے ساکن ہے اور اس پر ضمہ ہے تو وہ حرکت پیچھے چلی جائے گی اور ساکن یہاں پر آ جائے گا تو یہ بن جائے گا یموتو، جیسے سورۃ الاعلیٰ میں ہے آیت نمبر 13 میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ روٹ ورڈ ہے ہا یا، باب کی علامت ہے سین، یعنی سمع یسمعو۔ یہی جو یبوتو ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اب ہم یموتو کو اور یحیا کو متکلم بنائیں گے، یعنی اموتو اور احیا۔ اس کے لیے ہم صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیں گے، اللہم بسمک اموتو و احیا۔ روٹ ورڈ ہے ہا یا، باب کی علامت ہے سین، سامع یسمعو، اور یہاں یہ بنے گا وہی جو یموتو جس طرح بنا تھا اسی طرح جب ہم متکلم کریں گے تو اموتو بن جائے گا، اور وہاں یحیا جیسے بنا تھا بالکل ویسے ہی متکلم کریں گے تو احیا بن جائے گا۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ ادغام کریں تو بھی ٹھیک ہے، بغیر ادغام کے بھی مثلین یعنی ایک جیسے حروف جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب ہم ایک اور متکلم کی مثال دیکھیں گے، وہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 15۔ روٹ ورڈ ہے عین یا، باب کی علامت ہے سین، یعنی سمع یسمعو۔ افعینا بالخلق الاول، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو یا ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ یا زیر یا نا، ٹھیک ہے، ایسے بھی استعمال ہوا ہے، اور الاول یہاں پہ بھی دو واو تھے لیکن تشدید آ گئی ہے، یعنی ادغام ہو گیا ہے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں مفروق کی، لفیف مفروق کی۔ روٹ ورڈز جو ہیں ایک جیسے وہ فاصلے سے آ رہے ہیں۔ روٹ ورڈ ہے واو یا، باب افعال ہے، یہاں یہ ہوگا اوحا یوحی، مصدر بن جائے گا ایحاءن۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، روٹ ورڈ ہے ہا یا، زندہ کرنا، باب افعال ہے، یہ بنے گا احیا یحیی، اور مصدر ہے احیاءن۔ مثلا الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا احیانا کیا ہے، یہ متکلم ہے، جمع متکلم۔ اگلا روٹ ورڈ ہے واو صاد یا، وصیت کرنا، باب تفعیل ہے، یہ بنے گا وصا یوصی، اور مصدر ہے توصیۃً۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وصا، قرآن میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ روٹ ورڈ ہے سین واو یا، معنی ہوتے ہیں برابر کرنا یا سنوارنا، باب تفعیل ہے، یہ بنے گا سوا یوسوی، مصدر ہے تسویۃً۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 7 میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ روٹ ورڈ ہے واو را یا، چھپانے کو کہا جاتا ہے، باب ہے مفعلۃ، یہ بنے گا، پہلے ہم فعل ماضی دیکھیں گے پھر فعل مضارع اور پھر مصدر، وارا یواری، اور مصدر ہے مواراتن۔ قرآن میں بھی ہے المائدہ 31 میں کیف یواری سوءۃ اخی۔ اگلا ہمارا روٹ ورڈ ہے واو فا یا،
باب ہے تفاعل، اس کا فعل ماضی ہے توفا، مضارع ہے یتوفا، اور مصدر ہے توفین، پورا پورا لینا یا وفات دینا۔ روٹ ورڈ ہے واو صاد یا، باب ہے تفاعل، فعل ماضی ہے تواصا، مضارع ہے یتواصا، اور مصدر ہے تواسین، تواسین، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے نا۔ قرآن میں سورۃ العصر میں ہے آیت نمبر 3 میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ روٹ ورڈ ہے سین واو یا، باب ہے افتعال، یہ ہے فعل ماضی استوا، مضارع ہے یستوی، اور مصدر ہے استواءً، برابر کرنا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 میں ہے لا یستوی الخبیث والطیب۔ روٹ ورڈ ہے واو فا یا، باب استفعال ہے، فعل ماضی ہے استوفا یستوفی، اور اس کا مصدر ہے استیفاءً، حمزہ دو زبر ان۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 2 میں بھی ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ روٹ ورڈ ہے ہا یا، باب استفعال ہے، فعل ماضی، فعل مضارع اور مصدر دیکھتے ہیں استحیا یستحیی، مصدر ہے استحیاءً۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 میں بھی ہے واللہ لا یستحیی من الحق، اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ ہم نے لفیف مقرون کی جو مثالیں ہیں وہ ابواب کے ذریعے دیکھی ہیں، ان کی مزید جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی جب ہم تطبیق القرآن کریں گے۔ ابھی ہماری سورۃ الفاتحہ ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی عنقریب اس لیسن کے مکمل ہونے کے بعد ہم سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی مزید سمجھ آنے لگ جائے گی۔ ہاں میم، وہ 6 اور 7 جو ہے یردو، تو اس سے وہ یا کیسے بنا میم، اور جو الف مقصورہ جو ہوا وہ کیسے ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی میم اس لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، ایک تو آپ دیکھیے گا جو سورۃ الفاتحہ میں سیکنڈ والا میرا خیال ہے جو پارٹ ہے، اس میں بھی بہت اچھی وضاحت کی ہوئی تھی ناقص کی، وہ ضرور آپ نے اس کو سمجھنا ہے وہاں سے بھی، ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں اس میں قاعدہ نمبر 6 میں یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو، یہاں پہ دیکھیں رادی واو ہے نا آخر میں، تو کسی اس واو کو فوکس رکھیں، کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو سے ما قبل کسرہ ہو۔ ما قبل کہتے ہیں کہ جو جیسے یہاں پہ یہ حرف علت واو ہے، اس سے پہلے کیا ہے داد، ٹھیک ہے، اور اس پہ کسرہ ہے، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں، بہت آسان ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو ہے نا حرف علت، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے، میں اور آسان کر دیتی ہوں کہ واو سے پہلے اگر پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں، تو یہ ردی وا سے بن گیا ردیہ۔ کلیئر ہو گیا؟ اب اگلا بتاؤں، آگے بتاؤں، یہ کلیئر ہو گیا نا؟ جی میم، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ تھا قاعدہ نمبر 6، بہت ہی آسان۔ قاعدہ نمبر 7 پر آ جاتے ہیں۔ واو کسی لفظ میں 3 حروف یا اس کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے نا، تیسرے اس کا نمبر تیسرا ہو یا چوتھا ہو یا 5واں ہو، یعنی آخر میں آ رہی ہو واو، تو یردو میں آخر میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جی یردو میں آخر میں آ رہی ہے، اور اس سے ما قبل ضمہ ہو، یعنی واو کسی لفظ میں 3 حروف یا اس کے بھی بعد واقع ہو اور اس سے ما قبل ضمہ نہ ہو، تو
یہ جو واو ہے اس سے پہلے جو دعاد ہے اس پہ ضمہ نہیں ہے نا، پیش نہیں ہے، نہ ہو تو بھی واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا جب اس کو ہم اس میں تبدیل کر دیں گے؟ تو یہ یردا وو سے یردا یو بنا، اور پھر وہ جو پیچھے قاعدہ ہم نے اپلائی کیا تھا نا اس کے حساب سے یردا بن گیا. یعنی یردا یو پر قاعدہ نمبر 1 اپلائی کیا گیا ہے. قاعدہ نمبر 1 کے مطابق ناقص یائی میں اگر حرف علت متحرک ہو، جیسا کہ یہاں یا پر ضمہ ہے اور ما قبل فتح ہو، تو حرف علت الف مکسورہ میں بدل جاتا ہے. یہاں حرف علت سے پہلے حرف یعنی ما قبل دعات پر فتح ہے. قاعدہ نمبر 6 اور قاعدہ نمبر 7 جو ہے وہ زیادہ تر کن اس میں استعمال ہوتا ہے؟ ماضی مجہول اور مضارع مجہول پر اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا یا پھر بتاؤں کچھ؟ آپ بار جی بار میم اس کی ویڈیو دیکھیے گا تو سمجھ آئے انشاءاللہ اور گی. ہاں یہ چیزیں بار بار دیکھیں، اسی لیے تو ویڈیو میں بڑے بڑے فلائرز ڈالے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کی جو آنکھیں ہیں نا اس میں بھی سٹور ہو جاتا ہے، ایک امیج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بہت اس سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اور کچھ پوچھنا ہے کسی نے؟ السلام علیکم میم. یہ جو وعلیکم آپ نے بتایا السلام. کہ لفیف مقرون اور لفیف مفروق، تو جو باب آپ نے بتایا ہے کہ یہ 3 باب میں سے ہے، تو یہ یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ لفیف مفروق ہے 3 بابوں میں سے کہ مقرون 3 بابوں میں سے ہے، حاسبہ سامیہ اور دارابا سے؟ جی جی لکھ لیجئے. جو جی لفیف مقرون ہے نا، لفیف مقرون، مقرون کرن سے ہے نا جو جڑے ہوئے آتے ہیں. جیسے حج کران میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور ایک ہی احرام پہنا جاتا ہے نا. تو مقرون جو ساتھ ساتھ آتے ہیں، یعنی 2 حروف علت ہوں گے، دونوں بالکل ساتھ ساتھ آئیں گے ایک کے بعد دوسرا. یہ چیز کلیئر ہو گئی. تو لفیف مقرون ثلاثی مجرد کے 2 ابواب میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 ضرب یضرب اور نمبر 2 سمع یسمع. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. پھر دوسرا ہے لفیف مفروق. مفروق فرق سے ہے، یعنی دونوں حروف علت کٹھے نہیں آئیں گے، بیچ میں ایک علت کے بغیر بھی ہوگا. تو لفیف مفروق ثلاثی مجرد کے 3 ابواب میں استعمال ہوتا ہے. 2 تو وہی ہیں جو کہ لفیف مقرون کے تھے، ضرب یضرب سمع یسمع. بس اس میں ایک تیسرا ایڈیشن ہے، حاسبہ وہ ہے یحسب. حاسبہ یحسب. ٹھیک ہے جی، جی اوکے، ہو جزاک گیا. اللہ اور خیر. کچھ؟ والد ویا کی اور کوئی سوال؟ کچھ اور سمجھ نہ آیا ہو کسی کو؟ اچھا، یہ جو آخر میں نے آپ کو لفیف مقرون کی مثالیں ابواب کے ذریعے بتائی ہیں، ان کو بالکل یاد نہیں کرنا، اور نہ آپ کے جو استاد ہیں وہ برڈن ڈالیں. یہ اس لیے میں نے ایک دفعہ گزار دیا کہ لفیف مفروق اور لفیف مقرون کا استعمال قرآن میں کس طرح سے کن کن الفاظ میں ہوا ہے، ایک تھوڑا سا امیج بن جائے ہمارے مائنڈ میں. ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ سارا میں نے بتا دیا. یا کچھ اور آپ کو اس میں سے کچھ اچھا یاد رہ جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس میں کچھ وہ ابواب ہیں جو بھی ہم نے پڑھے ہی نہیں نا. یہ جو مزید فی ہی نہیں پڑھا نا آپ نے. تو انشاءاللہ ویسے بھی جب ہم پورے قرآن کی تطبیق کریں گے تو ایک ایک جو لفظ ہے اس کو ڈیپتھ سے دیکھیں گے تو ساری چیزیں تب کور ہو جائیں گی. یہ ویسی میں نے بتانے کے لیے کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یا احادیث لے لیں کبھی، جیسے یہاں اللہم بسمی کا اموتو واحیا، یہ لے لی. ٹھیک ہے، اموتو. یہاں پہ دیکھیں نا، حمزہ بھی جو ہے حرف علت ہے اور واؤ بھی، لیکن دور دور آ رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں سے ایک اور تھا افا آئینا، 2 یا کٹھے آ رہے ہیں نا. تو یہ کون سا ہے؟ مفروق ہے یا مقرون ہے؟ کون سا ہے؟ جی کٹھے آ رہے ہیں نا جی. مقرون میم مقرون ہے، بالکل بالکل اکٹھے ہیں. بالکل. ہاں، مقرون. تو بس یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک کنسپٹ بن جائے کہ جب قرآن میں دیکھیں تو تھوڑا غور و فکر کریں کہ اچھا یہاں 2 حرف علت جڑ کے آ رہے ہیں یا
دو الگ الگ آ رہے ہیں یا صرف ایک آ رہا ہے یا کوئی بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, یہ اس پہ بھی تھوڑا تدبر کیا جائے. اور کچھ پوچھنا ہے جی؟ لگتا بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے ماشاءاللہ. یس میم ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. الحمدللہ الحمدللہ. ضرور اس کی جو یہ ویڈیو ہے دوبارہ دیکھیے گا, اپلوڈ کر دیں گے ہم, تو انشاءاللہ تعالی اس کو بار بار دیکھنے سے بھی چیزیں آنکھوں سے دیکھنے سے بھی انشاءاللہ مائنڈ میں بیٹھیں گی, اور سننے سے بھی. یہ تو ٹولز ہے نا ہمارے لرننگ کے, لسننگ اور ویژن جو ہے. اور کوئی سوال؟ جی زائدہ جی آپ بتائیے, کچھ پوچھنا ہے انہوں نے. زکیہ جی کون ہے یہاں پہ؟ چلیں دعا کر لیں پھر, ویسے بھی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے. آپ کے جو یہاں پہ ٹیچرز ہیں جو چیک کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ لوگوں کی کریکشنز کرتے ہیں, صحیح محنت وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے, بہترین جزائے خیر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھنا گرامر کو آسان فرما دے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اس وینسڈے کو جب میں کلاس لوں گی تو آمین. وینسڈے آپ بھی وینسڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ جب کلاس ہوگی تو میں نے ٹیوزڈے کو سفر کرنا ہے, کراچی جانا ہے. دعا کیجیے گا خیریت سے پہنچ جاؤں. انشاءاللہ آپ کی کلاس ضرور وہاں سے میں لوں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا. میڈم جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بلکہ مجھے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, آپ سب ہیں تو میں پڑھا رہی ہوں نا. جزاک آپ اللہ بہت اچھا خیر. پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ پر سمجھ, بس یہ اللہ کی توفیق ہے. آپ کو بھی اللہ نے دی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے, سب سے بڑا تو آپ کا احسان ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتانے کی توفیق دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ ری ہے. سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, ورنہ کوئی کچھ بھی نہیں نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے, صرف اللہ کی توفیق ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ, اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں پورے قرآن سے گزارے, استقامت عطا فرمائے. میری یہ نیت ہے, اللہ نے زندگی دی تو پورے قرآن میں ہم مل کر ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میم, جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ. اچھا, اب آپ تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے, ابھی تو اگلی دفعہ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی تدبیق شروع کریں, بیچ میں تھوڑا گیپ دے کے, یا اسی کو کنٹینیو بک کمپلیٹ کرواؤں, کیا خیال ہے؟ جیسے آپ لوگ چاہیں. میم بک کمپلیٹ کر لیتے ہیں پہلے. بک کمپلیٹ کروا دیں پلیز پہلے. ٹھیک ہے, پہلے بک کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر ہم سورۃ البقرہ کی تدبیق بھی آپ لوگ یہ بھی پھر نیت کر لینا کہ پھر ہم نے وہ بھی پورا قرآن سے گزرنا ہے. یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گا یہ نا. کروا دیں. ہاں, یہ ٹاسک نہ بنائیں کہ بک ختم تو بس پھر گھر میں بیٹھ جائیں گے, چلو جی سرٹیفکیٹ مل گیا, ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ آگے ضرور لے کے چلیں گے, لیکن ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے تو میں پھر اس کے بعد دوسری چیز. جی, لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ تو محض سے لحد تک رہتا ہے نا. جی تو انشاءاللہ ہم سب کی نیت ہے کہ ہم نے پورے قرآن کی تدبیق کرنی ہے. اللہ میں اگر اللہ نے مہلت دی, زندگی دی, تو انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.